وهدى ورحمة للمؤمنين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 200 ہم پڑھ رہے تھے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم حج کے مناسک پورے کر چکو تو خوب خوب اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، دنیا کی باتیں کم کرو اور اللہ کو خوب یاد کرو۔ جب حج بھی مکمل ہو گیا، آپ مکہ آ گئے، تو بہت زیادہ کثرت سے طواف کریں اور حرم میں بیٹھ کر دعائیں کریں، ذکر اذکار کریں۔ اور ویسے بھی حرم میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں جتنا ہو جاتا ہے، اور پھر کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ زندگی دوبارہ موقع دے یا نہ دے آنے کا، تو انسان خوب خوب وہاں پر اللہ کا ذکر کرے۔ لیکن بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ کعبہ کے پاس جا کر بھی جو دنیا دار لوگ ہیں ان کے دلوں سے دنیا نہیں نکلتی۔ وہ وہاں پر بیٹھ کے بھی شاپنگ کی اور کپڑوں کی اور اس طرح کی خرید و فروخت کی ہی باتیں جو ہیں وہ کرتی رہتی۔ زیادہ تر لیڈیز کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ وہاں جا کر بھی جو ہے ان کے دلوں سے دنیا نہیں نکلتی۔ دیکھیں، آپ اپنا اتنا پیسہ لگا کر، اتنی دعائیں مانگ کر، اتنی خوش قسمتی سے آپ پہنچتے ہیں وہاں پر اللہ کے گھر، تو وہاں پر آپ اللہ کو پانے جاتے ہیں نا، اور وہاں آپ خود کو آگ سے اور اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے دعائیں مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو ہم ایک خاص مقصد سے وہاں گئے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہاں جا کر بھی انسان کے دل سے دنیا نہ نکلے تو پھر بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ پھر اور کہاں جا کے انسان جو ہے دنیا کو نکالے گا۔ تو ایک ایسا وقت ہے آپ کی زندگی کا جب آپ حج پر گئے ہیں کہ اس وقت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص کریں۔ اور میرا خود یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جہاں طواف ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک ایک دعا ہے جو مسنون دعا مانگی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کیونکہ یہ بہت جامع دعا ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کہ یہ اس موقع پر آپ پڑھیں۔ وہ عین دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور یہ بہت جامع دعا ہے کہ اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگ لی گئیں۔ لیکن یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ پتہ نہیں بتانا چاہیے یا نہیں، لیکن یہ ہے کہ افسوس کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمارے بہت ہی ناسمجھ بعض دیہاتی لوگ جب جاتے ہیں حج کرنے، تربیت کچھ بھی نہیں ہوتی ان کی، خاص حج کی ٹریننگ نہیں کی ہوتی، تو وہ دعائیں بھی اسی طرح کی دنیا کی ہی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کیا دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں؟ کاروبار کی، بچوں کی، شادیوں کی، بیٹوں کی، مطلب یہی دعائیں وہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ انہیں یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ اب اس موقع پہ دعا قبول ہونی ہے، تو اس موقع پر بجائے اپنے آپ کو آخرت کی عذاب سے بچانے کی دعا مانگنے کے، تو وہ دنیا کی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے، اور اسی کی بات یہاں پر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، فَمِنَ النَّاسِ، تو لوگوں میں سے کچھ لوگ، مَن یقولو، جو کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں عطا کر دے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہوتا۔ یعنی سوچنے کی بات ہے کہ آپ جس تڑپ، جس شوق کو لے کے حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو وہی ملے گا نا۔ آپ نے وہاں جا کر بھی اگر صرف دنیا کی ہی دعائیں مانگنی ہیں، اگر دنیا ہی مانگنے گئے ہیں وہاں پر بھی، تو پھر آخرت میں سے کچھ حصہ نہیں ملے گا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مانگو تو دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو، لیکن ایک مسلمان کا جو مین مسئلہ ہے نا، مین اس کا جو مسئلہ ہے زندگی، وہ ہے آخرت کا۔ تو ہم سب کو اپنی دعاؤں کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو اصل میں جو دعا ہوتی ہے وہ انسان کے اپنے دل کا ہی حال ہوتا ہے۔ جس غم، جس پریشانی میں اس کے صبح و شام دن رات گزر رہے ہوتے ہیں نا، اس کی دعائیں بھی اسی کے ارد گرد ریوالو کر رہی ہوتی ہیں۔ دیکھیں، قرآن ایک آئینہ ہے جو آپ کو دکھائے گا کہ آپ کے دل کا کیا حال ہے۔ اب آپ سب بیٹھ کے ذرا خود سے پوچھیں کہ ہماری موسٹلی دعائیں کیا ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے دل میں کون سے غم ہیں، آپ نے کون سے غم پالے ہوئے ہیں، ہماری دعائیں کس کے ارد گرد ریوالو کر رہی ہیں، ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں دعا میں۔ زیادہ تر لوگ اپنا کاروبار، بچے، ان کی شادیاں، مطلب آگے سے آگے دنیا کے ہی مسائل ہیں جس میں ہم گھرے رہتے ہیں، اور انہی کے غم ہم پالے رکھتے ہیں اور انہی کی ہم دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ چیک کرنا چاہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کا، آخرت کا کتنا ڈر اور خوف ہے، تو ہم یہ چیک کریں کہ ہماری دعائیں کیا ہیں، کتنا ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں، ہم اپنی دعاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ سے۔ تو
اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا ہی مانگنے وہاں جاتا ہے نا تو اس کو پھر دنیا ہی ملے گی، آخرت میں پھر اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تو آگے آیت کیا ہے؟ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، اور ان میں سے کچھ ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور کچھ سمجھدار لوگ یہ کہتے ہیں، سمجھدار کا لفظ اس کے اندر نہیں ہے، آیت کا ترجمہ بس یہی ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور ان کا مین مسئلہ کیا ہے؟ وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ سمجھدار علم والے لوگ جو قرآن سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان لوگوں کی دعائیں کیا ہوتی ہیں کہ وہ آگ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اس دعا کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ تفسیر میں دوبارہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔